مرثیہ رثا سے مشتق ہے، اور رثا کہتے ہیں گریہ کرنے اور رونے کو، لیکن اصطلاح خصوصی میں مرثیہ اس شاعری کو کہا جاتا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کی شہادت سے متعلق ہو۔ مرثیے میں شعراء کرام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ مرثیہ ہماری شاعری میں ابتدائی سے موجود رہا ہے، اور اردو کا صاحب دیوان شاعر پہلا ولی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور مرثیے کا آغاز بھی ولی سے ہی ہوتا ہے۔ ولی سے مرثیہ سفر کرتے ہوئے لکھنؤ آیا، اور لکھنؤ نے مرثیے کی زلفوں کو سنوارا۔ خلیق اور ضمیر نے مرثیے کو مزید مستحکم کیا، اور یہ سلسلہ انیس و دبیر کے ہاتھوں سے انتہائی کمال پر پہنچا۔ میر انیس نے مرثیے کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج تک اس کے بعد مرثیے کو آگے بڑھانا مرثیہ نگاروں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جس جادے پر انیس مرثیے کو لے کر گئے تھے وہ نقطۂ کمال پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد جو مرثیہ نگار ہمارے یہاں آئے، انہی نے مرثیے میں نئے نئے اجتہادات اور ایجادات کی کوشش کی، اور کسی حد تک مرثیے میں جو نیا مرثیہ کہا جا رہا ہے، جسے ہم جدید مرثیے کا نام دیتے ہیں، اس میں جو تبدیلیاں آئیں انہی نے ایک اپنا منفرد مقام بنایا، اور وہ ہے موضوعاتی مرثیہ۔ موضوعاتی مرثیے کا آغاز جوش ملی آبادی سے ہوتا ہے، لیکن ہم آج کیونکہ انیس کا مرثیہ سننے جا رہے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جس کا تعلق خانوادہ میر انیس سے ہے، اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو کہ خود بھی شاعر ہیں، اور ان کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ ہمہ جہت شخصیت ہیں، مختلف موضوعات پر انہوں نے کام کیا ہے۔ سید علی امام زیدی گوہر لکھنوی۔ گوہر لکھنوی صاحب کا تعلق یہ لکھنؤ میں جو خاندان انیس ہے اسی خاندان سے تعلق ہے، مگر اس کا سلسلہ اس طرح سے جاتا ہے کہ یہ شدید صاحب کے نواسے ہیں، اور شدید صاحب پیارے صاحب رشید کے نواسے ہیں، اور رشید صاحب میر انیس علی اللہ مقامہ کے نواسے تھے۔ تو آئیے ہم سب مل کر آج میر انیس کی اس خاندان کی عظیم فرد سے، جو اس وقت خاندان انیس کی نمائندگی کر رہے ہیں پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مختلف ممالک میں، جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں گوہر لکھنوی کو میر انیس کے وارث کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو آئیے چلیے ہم براہ راست اب مرثیہ سنتے ہیں جناب گوہر لکھنوی کی زبانی۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پرنانہ میر ببر علی انیس علی اللہ مقامہ کا مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ارے ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگیں ہے عبارت میری، وہ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ بیت ملاحظہ ہو کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ارے پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ بیت ملاحظہ ہو کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، ارے بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ ملاحظہ ہو کہ اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، اور ام ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح،
جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا اور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ ملاحظہ ہو کہ تب ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع صورت سرو ازل سے ہے سراپا موضوع، نثر بے سجا نہیں نظم معلا موضوع، رے کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موضوع، تو لے عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، رے بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشگو کوئی کب، نام لے دھو لے زباں کوثر و تسنیم سے جب، بلبلے گلشن زہرا و علی عاشق رب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سب، ہو اگر تب ہمیں جودت ہے کہ موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ وہ بھائی خوش فکر و خوش لہجہ و پاکیزہ خصال، جن کا سینہ گوہر علم سے ہے مالا مال، یہ فصاحت یہ بلاغت یہ سلاست یہ کمال، معجزہ گر نہ سے کہیے تو ہے سحر حلال، معجزہ گر نہ اسے کہیے تو ہے سحر حلال، ارے اپنے موقع پہ جسے دیکھیے لاسانی ہے، اور لطف حضرت کا یہ رحمت یزدانی ہے۔ کیوں نہ ہو بندے موروث یہ مولا ہوں میں، قلزم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں، اور جس میں لاکھوں در مرجاں ہیں وہ دریا ہوں میں، اور مدح خانے پسرے حضرت زہرا ہوں میں، وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں، ارے اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحات کروں، لازو کہ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداح یہ شبیر عطا کر یا رب، وہ سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، اور نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، اور جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، ارے لفظ مغلق نہ ہو گنجلک نہ ہو تاقید نہ ہو، وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، غل ہو یہ ہے کشش منہ قلم طرہ حور، صاف ہر رنگ سے ہو قدرت ثانے کا ظہور، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، اور نقش ارسنگ کو کاواک لکیریں سمجھے، قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، اور شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، اور صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، اور رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، لذو کہ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں، اور تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، ارے جان نثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، اور جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ارے ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا، لہذا ہو کہ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، اور زمزمہ کرنے لگے یاد الہی میں طیور، اور مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، اور یک بہ یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور،
یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور. بیت ملازو کہ شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا. ارے صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا. ملاحظہ ہو صبح کا منظر ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر. اوس نے فرش زمرد پر بچھائے تھے گوہر. ارے لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر. بیت ملاحظہ ہو کہ دشت میں جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، ارے صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی. کہ آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجے یہاں ہوئی لشکر میں اذاں. وہ مسلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جان. بطور خاص ملاحظہ ہو کہ زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں. ارے عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں. عرش اعظم کو ہلاتی تھیں دعائیں ان کی، وجد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی. وہ امامیں وہ قبائیں وہ ابائیں ان کی. ارے حوریں لیتی تھیں بسط شوق بلائیں ان کی. اور ذکر خالق میں لب ان کے جو ہلے جاتے تھے، ارے غنچے فردوس کے شادی سے کھلے جاتے تھے. کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ. صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ. اور زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ. اور زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوٹا، مگر رحمت کے نواسے کا نہ دامن چھوٹا. اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار سرافرازی تھے. ارے گو بہت کم تھے پام آمدہ جاں بازی تھے. بطور خاص ملاحظہ ہو کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہوٹوں پر. پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہوٹوں پر. ارے صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہوٹوں پر. زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر تھا کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہم سر تھا کوئی، اور حمزہ عصر کوئی مالک اشتر تھا کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شیدا ہوں گے، رے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے. گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے، ارے سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. یوں سرافراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے. اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، اور آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو. ملاحظہ ہو کہ موم فولاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداز، اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز. اور سر تو سجادوں پر تھے عرش معلا پہ نماز، اور شیر دل منتخب دہر وحید و ممتاز. چاند شرمندہ ہو
چہرے متجلی ایسے، ارے نے امام ایسا ہوا پھر نہ مسلی ایسے۔ لفظوں کہ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، اور جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہے عرش وقار، اور علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار۔ بیت ملحظہ ہو کہ دشت میں نکہت فردوس بری آنے لگی، اور عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی۔ وہ علمدار کہ جو شعر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف، کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف، اور کس نے پایا وہ جو تھا جاہ حشم ان کے لیے، ارے یہ عالم کے لیے تھے اور عالم ان کے لیے۔ ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، ارے شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، اور جسم میں زور علی طبع میں احسان حسن، اور ہمتن خلق حسن 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 شان حسن، اور تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک۔ اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پر بل کھائے ہوئے، زلفوں کے بال نیمچے کاندھوں پر رکھے ہوئے، مانند ہلال، اور گرچہ بچپن تھا پھر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال، اور صف سے گھوڑوں کو بڑھا کر وہ پلٹ جاتے تھے، اور مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ ملاحظہ ہو کہ یک بیک طبل بجا فوج کے گرجے بادل، کو تھرائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، ارے مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، ارے وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، اور فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ شور سادات میں تھا یا شہ مرداں مدد، کعبہ دی مدد، قبلہ ایمان مدد، قوت بازو پیغمبر ذیشان مدد، دم تائید ہے اے فخر سلیمان مدد، ارے تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ زلفوں والا تھا کوئی مرادوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا، اور چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، اور نوجوان کون سا خوش رو و خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سبزہ بھی آغاز نہ تھا۔ سامنے بڑھ کے یکایک صف کفار آئی، جھوم کر تیرا گھٹا تاروں پر ایک بار آئی، روز روشن کو چھپانے کو شب تار آئی، تشنہ کاموں کی طرف
تیروں کی بوچھار آئی، اور ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا، ارے اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا۔ اور عرض عباس نے کی، جوش ہے جراروں کو، تیر سب کھاتے ہیں، تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس، ستمگاروں کو مصلحت ہے تو رضا دیجئے غم خاروں کو۔ ارے روسیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ارے ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ اور شیخ نے فرمایا، مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور، اور ان سے منظور نہ تھی جنگ پر اب ہوں مجبور، خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور۔ ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، ارے کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، اور مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی، واہ رے حرب خوشا ضرب زہ جاں بازی، ارے اڑ گیا ہاتھ بڑھا جو پے دست اندازی، اور تنو سر لوٹتے ریتی پہ نظر آتے تھے، ارے ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے۔ ملحظہ ہو کہ زلف والا تھا کوئی مرادوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا، اور چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، نوجوان کون سا خوش رو و خوش انداز نہ تھا، ارے کتنے ایسے تھے کہ سبزہ بھی آغاز نہ تھا۔ لوگوں کے ہاتھ وہ بچوں کے اور چھوٹی سی وہ تلواریں موم کر دیتی تھیں فولاد کو جن کی دھاریں، آب ہو شیر کا زہرا جسے وہ للکاریں، اور بجلیاں کوند رہی ہیں کسے نیزہ ماریں، کس بشاشت سے ہزاروں پہ دلیر آتے ہیں، ارے بچے آتے ہیں کہ بپھرے ہوئے شیر آتے ہیں۔ یہی ہنگام رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پہ لاش گری بھر گیا میدان قتال، اور مورچے سب تو بالا تھے پرے تھے پامال، اور سرخ رو خلق سے اٹھے اسد اللہ کا لال، کھیت ایسے بھی کسی فوج میں کم پڑتے ہیں، ارے جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، ارے پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا، ارے ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا، اور پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے، ارے ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، صاحب فوج پہ طاری تھا جب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو روز رونے سے لال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا عالم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، ارے کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، ارے سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے، اور تھم کے چلائے کہ اے زینب ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھرایا ہے حسین مظلوم، اب میرے قتل کا در پے ہے یہ سب لشکر شوم، ہاں جگا دو غش ہو جو سکینہ معصوم،
ارے نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، ارے کہہ دو آپ اس سے کہ مرنے کو پدھر جاتا ہے۔ دیکھ کر پردے سے یہ کہنے لگی زینب زار، ابن زہرا تیری مظلوم یہ غربت کے نثار، ارے آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار۔ ارے شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں، ارے علی اکبر سے جگر بند کو کھو آئے ہیں۔ منہ دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینب، گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو مہلت زینب، ارے کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب، بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت زینب، ارے نہ تو سر کھولو نہ سر پیٹو نہ فریاد کرو، ارے بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو۔ بس 2 بند مجلس تمام کہ کہو آپ اس سے یہ پیغام میرا بعد سلام، گشت تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام، ارے قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو تم اے گلفام، ارے کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام، بیت ملزو کے 9 مجدھار میں ہے شور طلا تم جانو، ارے نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو، ارے 9 مجدھار میں ہے شور طلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو، بس انیس آگے نہ لکھ زینت زینب ناشاد کے بین، بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کے بین، قتل ہو جانب بھی دھوپ میں تھی لاش حسین، ارے قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، ارے گھر جلا قید ہوئی آل رسول الثقلین، اور کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، ارے لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، ارے لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے۔ التماس سے دعا۔ حضرات، ابھی آپ نے سید علی امام زیدی گوہر لکھنوی سے میر انیس علی اللہ مقامہ کا انتہائی مشہور مرثیہ نمک خوان تکلم فصاحت میری سماعت فرمایا، اور اب اسی کے ساتھ رفیق ریختہ مرزا شفیق حسین شفق کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔